الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبيانا لكل شيء من أمور الدين التي لم يجعل فيه حرجا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي بين للناس سبل الهدى ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة رواه الترمذي. ایک معاشرہ کب ایک اسلامک معاشرہ بنتا ہے اور ایک سوسائٹی کب ایک اسلامک سوسائٹی بنتی ہے؟ جب اس معاشرے میں رہنے والے افراد اور اس معاشرے میں رہنے والے باشندے اس ہدایت کو لے کر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں جس ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور لے کر نہیں آیا، تو پھر وہ معاشرہ ایک اسلامک معاشرہ اور پھر وہ ایک سوسائٹی ایک اسلامک سوسائٹی کہلاتی ہے۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دینے کی پرزور حمایت کرتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کو کانزے وجود میں لاتا ہے کہ جس کی تعمیر اور تربیت کی بنیاد قوم پرستی نہیں، وطن پرستی نہیں، نسل پرستی نہیں، مادیت پرستی نہیں، مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت نہیں، بلکہ اسلام ایسے معاشرے کی تعمیر اور تربیت صرف اور صرف اسلامی اخوت اور اسلامی ملت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں نہ بٹ جاؤ، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی نظام ہے وہ چاہے قوم پرستی ہو، وطن پرستی ہو، نسل پرستی ہو، خاندان پرستی ہو، مادیت پرستی ہو، پھر سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت ہو، یہ مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار کو فروغ دیتی۔ اسی لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے اسلام کے علاوہ نظام کے ماتحت ہو کر، اور اپنی پوری کی پوری زندگیاں لڑائی جھگڑے میں ختم کر دیا کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور تم اسلام کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم جہنم کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اسلام نے آ کر تمہیں جہنم کے کنارے سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ لہذا ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو انتشار اور افتراق مسلمانوں کے مابین پیدا کرے اور مسلمانوں کے ایک الگ فرقہ واریت میں بٹ جائے، اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی اسلامی اخوت اور اسلامی ملت کو نقصان پہنچائے اور اس کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اسلام نے اپنے معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنے کی اور اس چیز کو اپنے معاشرے سے باہر نکالنے کی مسلمانوں کو ترغیب دلائی، جن میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اہل ایمان ہیں، یہاں پر بھی کہا اے وہ لوگوں جو اہل ایمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اہل ایمان ہیں. یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جو غریب ہیں، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جو امیر ہیں، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جن کا تعلق فلاں نسل سے، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جن کا تعلق فلاں قوم سے، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جن کا تعلق فلاں مذہبی اور سیاسی جماعت سے، یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں جن کا تعلق کسی اور نظام سے، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اہل ایمان ہیں. کیونکہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو یونیورسل ہے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فلاں مخصوص علاقے کا، فلاں قوم کا، فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا، فلاں طبقے کا، فلاں گروہ کا ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ تمام لوگوں کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے رحمۃ للعالمین ہیں. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اہل ایمان ہیں. کیونکہ اسلام یہ معاشرے کی تعمیر اور تربیت صرف اور صرف اسلامی اخوت اور اسلامی ملت کی بنیاد پر کرتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض افراد بعض کی غیبتیں نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ با آواز بلند کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتا. غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکرک بما اخاک یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق ان نقائص کا تذکرہ کرنا کہ جب اس کو ان نقائص کا علم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبت ہے. امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے، چاہے اس غیبت کرنے والے نفس کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو، مالی معاملات سے ہو، مال و دولت سے ہو، گھر بار سے ہو، لباس سے ہو، شکل و صورت سے ہو، چال ڈھال سے ہو، بول چال سے ہو، غرض کسی بھی چیز سے جو اس کے نفس کو ناپسند اور اس کو ناپسند لگے، فرمایا یہ غیبت ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جو کہ مردہ ہو چکا ہو؟ فکرہتموہ، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے. اس آیت میں اسلام نے مسلمانوں کو شدید قسم کی غیبت سے نفرت دلائی ہے تاکہ مسلمان اپنے معاشرے سے اس غیبت کا خاتمہ کر کے دوبارہ اپنی اس ملی وحدت اور اسلامی وحدت کی طرف اور اسلامی اخوت کی طرف لوٹ آئیں جس کو صرف دینے والا ایک اسلام ہی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کی غیبت کرنے کے ساتھ اس کی عزت و آبرو کے تار تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا، بلکہ کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور پھر زندہ کا نہیں بلکہ مردے بھائی کا. پھر فرمایا ایحب احدکم، تم میں سے کون ایک پسند کرتا ہے؟ یعنی یہ غیبت تو ایک ایسی نفرت انگیز چیز ہے کہ تمہیں نفرت کے بجائے اب تم اس کو پسند کرتے ہو کیا؟ احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک، یعنی لاکھوں کروڑوں اور ہزاروں افراد میں سے کوئی بھی ایک اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کو پسند نہیں کرے گا، تو پھر غیبت ہے تم کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے سے غیبت کے خاتمے کے لیے غیبت کرنے والے کی حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے اور غیبت کے متعلق طرح طرح کی ہولناکیاں بیان کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی ملی وحدت اور اسلامی اخوت کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا حسبک صفیہ کذا و کذا، آپ کو صفیہ کا فلاں فلاں عیب ہی کافی ہے. اصل میں صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے بدن میں ایک نقص تھا، وہ یہ تھا کہ وہ چھوٹے قد کی تھیں، اور اس حقارت کا اظہار عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات پر حوصلہ شکنی بھی کی اور اپنے معاشرے سے غیبت کے خاتمے کے لیے غیبت کی ہولناکی بھی بیان کر دی. فرمایا لقد قلت کلمۃ، تو نے ایک ایسی بات کی عائشہ لو مزجت بماء البحر، کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی کے اندر بھی ڈال دیا جائے لمزجتہ، تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے اور تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ یہ غیبت
التسبب الی رد فعل الآخر، یہ دوسرے کے رد عمل کو ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ کیسے کہ فمن یغتب، جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے، قد یصلہ الکلام بشکل او بآخر، تو اس تک پھر کسی ذرائع سے بات پہنچ جاتی ہے، فیسعی للانتقام منہ، لہذا اب وہ غیبت کرنے والے سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، او الدفاع عن نفسی، اور اپنے آپ کا بھرپور اس سے دفاع کرتا ہے، جس کی وجہ سے یجعل المجتمع ساحۃ للصراع والعداوات وانتشار والبغضاء، جس کی وجہ سے پھر معاشرہ آپس میں بغض اور عداوت، نفرتیں اور فرقہ واریت میں بٹ جاتا ہے، پھر معاشرہ ان چیزوں کا نقشہ کھینچ کر دکھاتا ہے۔ مگر آج اہل مغرب اپنے پورے زور و شور سے دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے دیگر پروگراموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر غیبت کو فروغ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مغربی طرز سیاست کی تو کیا ہی بات ہے، اس نے تو لوگوں کو حق رائے دہی اور اظہار رائے کی اتنی کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ ہر شخص کے زبان پر مسلم حکمرانوں کے متعلق غیبتیں، اور کوئی بھی مسلمان نوجوان اور مرد اور کوئی بھی بچہ مسلم حکمرانوں کی غیبت سے اپنی زبانوں کو نہیں بند سکا، اور آئے دن مسلم حکمرانوں کے متعلق اپنی زبانوں کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے مغربی طرز سیاست اسلامی طرز سیاست سے بالکل متصادم ہے، جن کے درمیان سمجھوتا بالکل نامشکل ہے۔ اسی لیے محمد قطب کہتے ہیں کہ ان الحریت التی تمنحها الدیمقراطیت اللبرالیت حریت الحیوانی لا حریت الانسانی، کہ مغربی طرز سیاست نے جو لوگوں کو حق رائے دہی کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور یہ آزادی دے رکھی ہے، یہ حقیقت میں حیوانوں کی آزادی ہے، انسانوں کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام کا طرز فکر کیا ہے اور اسلام کی طرز سیاست کیا ہے؟ اسلام اپنے مسلمانوں کو مسلم حکمرانوں کے متعلق اگرچہ وہ ظالم ہو ان کے متعلق اپنی زبانوں کو بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی طرز فکر کو بیان کرتے ہوئے امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، ہم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، وَإِن جَارُوا، اگرچہ حکمران ظالم ہی کیوں نہ ہوں، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور ہم اپنی زبانوں سے ان کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرتے۔ تو جب بد دعا نہیں کی جا سکتی تو دیگر غیبت مسلم حکمرانوں کے متعلق کیسے کی جا سکتی؟ وَلَا نَنزِعُ طَاعَةً مِّن يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہی ہم اپنی ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں۔ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَّا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، اور جب تک مسلم حکمران ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتا رہے گا ہم اس وقت تک اس کی فرما برداری کرتے رہیں گے، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، جب تک کہ وہ نافرمانی کا حکم نہیں دے دیتا، اور جب نافرمانی کا حکم دے گا تو اب ہم کیا کریں گے؟ فرمایا وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ وَالْهِدَایَةِ، تو ہم مسلم حکمرانوں کے متعلق خیر خواہی، ہدایت اور دیگر چیزوں کی ان کے لیے دعائیں مانگے تاکہ وہ اپنے صحیح راستوں میں آ جائیں۔ یہ اسلام کا طرز فکر ہے اور یہ اسلام کی طرز سیاست ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اپنی زبانوں کو مسلم حکمرانوں کے متعلق بند کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسی لیے احمد بن حنبل کہا کرتے تھے لو انی اعلم دعوت مستجابات، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کوئی دعا قبول ہونے والی ہے، لصرفتها للسلطان، تو میں اس کے ذریعے سے ظالم حکمرانوں کے متعلق دعائیں کیا کروں تاکہ وہ ہدایت کی توفیق پا لیں۔ اور ابن تیمیہ اپنی کتاب عقیدہ واسطیہ میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَن يَتَخَلَّصُوا مِن ظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ، فرماتے کہ جب عوام کسی ظالم حکمران سے چھٹکارے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ظالم حکمران سے نجات حاصل کرے، فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمَ، تو پہلے خود ظلم کرنا چھوڑے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں، یہ اسلام کی طرز سیاست۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے سے مختلف غیبت کی ہولناکیاں بیان کر مسلمانوں کو اسلامی وحدت اور اسلامی ملت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا لقد عرج بی، کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے کیا دیکھا، مررت بقوم، تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا یخمشون لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کی مانند تھے۔
یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اس کے ذریعے سے اپنے چہروں کو، اپنی شکل و صورت کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل کہنے لگے ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں دنیا میں کیا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا جو کوئی نمازیں پڑھنے والا ہو، جو کوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات میں دلچسپی لینے والا ہو، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری زندگی اس نے گزاری ہوئی ہو، اور جو اقربا اور رشتہ داروں سے بہت زیادہ حسن سلوک کرتا ہو، مگر وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی غیبتوں میں ملوث ہو، اس کا بھی یہی حال ہوگا جس طرح جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی اپنے معاشرے سے غیبت کو ختم کرنے کی؟ فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دے گا۔ لہذا جب معاشرے کا ہر فرد یہ فریضہ انجام دے گا تو معاشرے سے غیبت کی جڑیں ختم ہو جائیں گی، اور معاشرہ اس اسلامی وحدت اور اسلامی اخوت کی طرف لوٹ آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اسی لیے ابن باز وغیرہ کہتے ہیں فالواجب علیک وعلی غیرک من المسلمین عدم مجالست مع النصیحۃ والانکار علیہ، کہ آپ پر اور دوسرے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جو بھی شخص آپ کو غیبت کرتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ کسی عام شخص کی ہو یا مسلم حکمرانوں کی ہے، تو آپ اس کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں۔ فَإِلْ يَتَمَثَّلْ، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو فَاتْرُكْ مَجَالِسَتَهُ، تو پھر اس سے مکمل طور پر بیٹھنا چھوڑ دیں، لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْإِنكَارِ عَلَيْهِ، کیونکہ یہ بھی ایک مکمل انکار کرنے کی صورت ہے۔ یہ هذا هو مذهب اہل السنہ والجماعہ، یہی اہل سنت والجماعت کا طرز فکر ہے۔ تو اسلام کس طرح غیبت کو اپنے معاشرے سے ختم کرتا ہے اور کس طرح کے غیبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسلام مسلم حکمرانوں کے متعلق اپنی زبانوں کو کس طرح استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ ساری تفصیلیں آپ کو اسلام نے بتلا دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔